کہ آپ حقیقت پر یقین کیے بغیر اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن ٹھکانہ آپ کا جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ جہنم جس پر آج آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن کل جب آپ جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے تو بڑے پریشان ہوں گے۔ اس دن آپ کہیں گے کہ ایمان لانا چاہیں گے، لیکن اس دن ایمان لانا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے ایمان لوگ ہیں؟ جی ہاں، آج کا مسلمان بے ایمان ہے، یعنی اگر حقیقی طور پہ دیکھیں تو یہ بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میں یہ قرآن کے اولئک لا ایمان لہم، بعض مسلمانوں کے گروہوں کے بارے میں، بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اولئک لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں۔ اور دیکھیں گزشتہ نشست بھی اسی موضوع پہ تھی۔ ایمان ہوتا ہے، ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، دل کا یقین۔ تو دل کا اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو ہمارا دل کا یقین تو ظاہر پر ہے، یہ پیسے ہیں میرے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ جائیداد ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ گھر ہے، گاڑی ہے، یہ جو بھی ہے، یہ میری جائیداد ہے، اور یہ وہ جائیداد ہے، اور یہ وہ جائیداد ہے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ کوئی اپنے بیٹے کو پرایا تسلیم کرتا ہے تو وہ پرایا، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ہے اور آپ کی پرورش میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا تو نہیں ہے۔ تو لیکن دیکھیں ہمارا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو کچھ سمجھ لیا ہے اور اس کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ سب دھوکہ ہے، کیونکہ وہاں تو یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا بیٹا آپ کے کام نہ آئے اور آپ کا دشمن نکلے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ اخبار میں تو کٹنگ آ جاتی ہے نا آنکھ نامے کی، یہ میرا برخوردار ہے لیکن میں اس کو آگ کرتا ہوں، میرے آج کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دھوکے سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے اس پر ہمارا یقین آ گیا ہے، لیکن وہ تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جو بھی یقین کی چیزیں ہیں وہ تو آپ کے آخرت میں اللہ کے دربار میں تو کوئی کام نہیں آئی۔ یہی مال جو آپ جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں گرم کر کے یوم تقویٰ بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، اسی مال کو جمع کر کے ان کے پیشانیوں کو، ان کی بائیں سائڈ اور دائیں سائڈ کو، اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے مال جو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو۔ تو یہ تو بہرحال دیکھیں یہ بات ساری سوچنے کی ہے۔ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یقین کرنا ہی نہیں چاہتے، اس دھوکے سے باہر نکلنے کی کوشش ہی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے لیے پھر اپنے ذرائع ہیں، آپ ایسے یقین والے لوگوں کو دیکھیں اور ڈھونڈیں اور ضرورت محسوس کریں کہ نہیں اس دھوکے سے مجھے باہر نکلنا ہے۔ اگر آپ اس دھوکے سے نہ نکلے اور اسی دھوکے میں مبتلا ہوئے تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی انتہائی تنگ گزرے گی،
آپ خوش نہیں ہو سکیں گے. دائمی خوشی، دائمی سکون، وہ وقتی خوشیاں کیا خوشیاں ہوتی ہیں؟ آپ نے مٹن پلاؤ کھا لیا، آپ نے بریانی کھا لی، اچھا کھانا کھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ تو وقتی جو بھی ہے. جب تک نوالا منہ میں ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، جب پیٹ میں چلے جاتا ہے کوئی ذائقہ رہتا ہے جب آپ منہ صاف کر لیتے. تو ایک تو ہم ایمان والے بننا نہیں چاہتے، یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، دو چیزوں پر بیک وقت یقین ہو نہیں سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ایک چیز پر ایک کا آپ کو چوز کرنا ہوگا. یعنی آپ بازار میں جاتے ہیں، دو قسم کی اشیاء ہیں، یا جو بھی چیز ہے، تو آپ اس میں سے جو پسند کرتے ہیں، جس پر آپ پسند کرتے ہیں وہی لیتے ہیں نا، جو بھی پسند کرتے ہیں. تو دنیا اور آخرت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. اب ہمارے سامنے تو دنیا سامنے ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جو نظر نہیں آ رہا اس پر ہم یقین نہیں کرنا چاہتے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بس یہ کافی ہے، کہتے ہیں کافی ہے. دکان چل رہی ہے، کاروبار ہے، پیسے ہیں اکاؤنٹ میں، نوکری ہے، بس بچے ہیں، بس نوکری پہ جاؤ، دکان سے واپس آؤ، گھر میں شاپر ہاتھ میں لٹکا کے آ جاؤ، بچوں کے لیے تحائف لے کے، یہ لے کے. ہمارا کہتے ہیں بس یہی ہمارا وہ، یعنی یہی وہ ہے. ہماری زندگی دنیا کے گرد، ہمارا ذہن دنیا کے گرد گھوم رہا ہے. یہ بہت بڑی خطا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دنیا میں پریشانی ہے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں، دنیا میں آپ پریشان کن زندگی. ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے، لیکن کوئی ایسا آدمی مجھے آپ نہیں دکھا سکتے دنیا میں جو ملینر ہو اور وہ خوش ہو، مطمئن ہو. چیلنج ہے. اللہ نے، میں بھی کیا چیلنج دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی خوش نہیں ہوگی. یہ تو اللہ فرما رہا ہے، بات تو ساری اللہ کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بے ایمان ہیں اور ہم ایماندار بننا بھی نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. ہم خود بے ایمان ہیں اور اپنی اولاد کو بھی بے ایمان بنانا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھوڑے سے وہ اس میں آتے ہیں، غیر مہذب آتے ہیں، لیکن بات تو یہی ہے، کوئی گالی تو نہیں ہے. بے ایمان تو ایک ہم آپس میں کہتے ہیں وہ تم تو بڑے بے ایمان، وہ رواجن ہے. میں حقیقی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یقین دیکھیں، جس کا دنیا پر یقین ہو آخرت پر نہ ہو تو یہ بے ایمان ہے. تو آپ خود دیکھ لیں، آپ کا دنیا پر، جب انسان کا دنیا پر یقین آ جاتا ہے تو یہ پھر اپنے گھر والے اور یہ سب کو اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک بات مختصر سی ہے کہ بھئی یہ میرا بچہ کہیں بھٹک نہ جائے. میرے پاس کافی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو میرے تک نہیں چھوڑتے، یہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، یہ تو بڑی خطرناک باتیں کرتا ہے. تو ہو چکا ہے ایسا. تو بہرحال میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دو ارواح ہیں ہم میں، ایک تو وہ حیوانی ہے اور ایک ربانی روح ہے، جو کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح لے کے، اور اس میں وہ روح پھونکی جاتی ہے. ہمارا اس پر یقین نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا، سمجھا، یقین کیا کہ میں تو کوئی اور چیز ہوں، میں تو یہ نہیں ہوں؟ یہ نہیں، ایسی سوچ نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور یہی تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ حقیقت پر یقین کیے بغیر اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں.
کون روک رہا ہے آپ کو؟ لیکن ٹھکانہ آپ کا جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ جہنم جس پر آج آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن کل جب آپ جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے تو بڑے پریشان ہوں گے۔ اس دن آپ کہیں گے کہ ایمان لانا چاہیں گے، لیکن اس دن ایمان لانا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ چاہیں گے کہ مجھے دنیا میں واپس بھجوا دو، تو لیکن آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم